بالله العظيم وجهه الكريم والسلطان القديم من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي صلی وسلم علی محمد وعلی آل محمد وصحبہ اجمعین اما بعد. اچھا جی، تو پہلے میں ٹاپک کا شروع میں وہ دے رہی تھی انٹروڈکشن. نماز نبی میں ٹاپک جو ہے نا مسواک کا ایک چھوٹا ٹاپک ہے، لیکن مسواک کی جو سنت ہے وہ بہت بڑی سنت ہے. تو ہم اس کو آلریڈی پریکٹیکل سنت میں آلریڈی ٹچ کر چکے ہیں، ڈسکس کر چکے ہیں کہ پریکٹیکلٹی جو ہم نے لینی ہوتی ہے کہ اس کو اپنی زندگی میں ہم شامل کر لیں. تو آج ہم مسواک کو تھوڑا سا ڈسکس کر کے اس کے تھوڑے سے نا بینیفٹس دیکھتے ہیں کہ کہاں کہاں چیز وہ ہمیں بینیفٹ کر سکتی ہے. اور یہ ویسے تو ہمارے تسلسل میں ٹاپک نہیں، یہ تسلسل کا ٹاپک تو نہیں تھا، لیکن یہ جو کنٹینیو کرنی ہے نا آپ لوگوں کو مطلب اپنے علم حاصل کرنے کی جرنی، اس میں یہ چیز بہت امپورٹنٹ ہے کہ وہ چیز ہمیں جتنی جلدی معلوم چلے گی اتنا جلدی ہم اس پر عمل کریں گے. کیا بات ہے. اچھا، تو پھر ذرا مسواک کے تھوڑے سے بینیفٹس دیکھ لیتے ہیں کہ اس بات کو جب ہم سائڈ پہ کر دیں کہ یہ ایک سنت ہے، اس سنت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ ایمفسائز کیا. ہم اس کو سیکنڈ پارٹ میں ڈسکس کریں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایمفسائز میں آخر کار کیا کیا چیزیں انوالو تھیں. اچھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو جامع کلامی ہے اس سے ایک چیز بہت واضح طور پر سمجھ میں آتی ہے کہ کسی شخص کے پاس ووکیبلری کی سمجھ کم ہو یا زیادہ ہو، کوئی بہت پڑھا لکھا انسان ہو یا ایک نارمل ایوریج انسان ہو، چھوٹی عمر ہو بہت بڑی عمر کا آدمی ہو، کیسا بھی ایکسپوجر ہو، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بتایا گیا یا ایڈوائز کیا ہوا کوئی بھی جو معاملہ ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتانے کے بعد ایسا لگتا ہے کہ اس کے اندر جو پریکٹیکل ایسپیکٹ ہے نا وہ بہت واضح ہو جاتا ہے. یعنی کہ ایسا لگتا ہے جیسے کہ کمپل کیا جا رہا ہے کہ آپ یہ کام کریں کہ مسواک کیا کرو، جیسے کہ مسواک کیا کرو. اور اگر مجھے اپنی امت کے بارے میں ان کے کسل کا شبہ نہ ہوتا تو پھر میں ان کو ہر نماز کے لیے مسواک کرنے کا حکم دیتا. تو اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہر نماز کا میں حکم نہیں آیا، لیکن جو تھوڑا بہت آپ کو دن میں جو ایک لینینسی مل رہی ہے، کنوینئنس دی جا رہی ہے، وہ بہرحال حکم کا ہی درجہ رکھتی ہے. اچھا، جو لوگ مسواک استعمال کرتے ہیں نا، دیکھیں ایک بات یاد رکھیے گا، مسواک کچھ اور ایسے معاملات ہیں ہمارے دین میں، ان میں سے یہ ایک ایسا معاملہ ہے جس کو کرنے کے بعد سمجھ میں آتا ہے. جو شخص کر رہا ہوتا ہے نا اس کو اس کے بینیفٹ کی سمجھ میں آتی ہے. ایسا نہیں ہوگا کہ آج آپ نے شروع کی تو آپ نے کہا واہ میری تو زندگی بدل گئی، ایسا نہیں ہوگا. یہ ہفتہ بھر کیا تو آپ نے کہا میری زندگی بدل گئی، یہاں تک کہ آپ کی یہ نیت نہ ہو کہ میں نے اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا ہے. ٹھیک ہے. مسواک کس قسم کی ہوتی ہے؟ بہت ساری قسموں کی مسواک ہوتی ہے. جیسے کہ بہت زیادہ مشہور جو ہے نا وہ ہے نیم کے درخت کے اندر سے جو مسواک نکلتی ہے. ٹھیک ہے. پھر دوسرے نمبر پر آ جاتا ہے صدر کا، یعنی کہ بیری کے درخت کا، بیر یا بیر کے درخت کا. اچھا، اسی طرح سے اور بھی ہیں، کیکر وغیرہ کے بھی ہوتے ہیں. ان کے الگ الگ بینیفٹس ہیں ضرور، لیکن آل ان آل مسواک کا جو بینیفٹ ہے نا وہ وہی رہتا ہے. یعنی کہ آپ کوئی بھی استعمال کر لیں، آپ کو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جس بات کا کہا گیا وہ تو آپ کو ملے گا، یعنی کہ اجر تو آپ کو ملے گا ہی، اور دنیاوی ایسپیکٹ سے بھی بہت سارے معاملات میں آسانی ہو جائے گی. اچھا، یہ جو زبان ہے ہماری، دانت سے زیادہ نا زبان پر ایفیکٹ آتا ہے مسواک کا، کیونکہ دانت کے بارے میں تو مطلب وہ کھانا پینے سے ریلیٹڈ، لیکن زبان ہماری صرف کھانے سے ریلیٹڈ نہیں ہے. زبان کا جو سسٹم ہے وہ سبحان اللہ، اللہ نے ایسا رکھا ہے کہ وہ 2 وے معاملہ ہے زبان کا. آپ زبان کو کیسے ٹریٹ کر رہے ہیں اور پھر اس کے ریئیکشن میں زبان آپ کو کچھ نہ کچھ دیتی ہے. جیسے کہ زبان سے ہم کیا کیا کرتے ہیں، ہم کھانا چکھتے ہیں. چھوٹا بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو وہ زبان ہی ہوتی ہے اس کی جس سے وہ
دودھ کو پینا شروع کرتا ہے. ٹھیک ہے, اور آپ نے دیکھا کہ بچے کا اس زبان کی وجہ سے سکشن کتنا اسٹرانگ ہوتا ہے, کیسے زور سے وہ دودھ کے نپل کو پکڑتے ہیں چھوٹے بچے. کبھی غور کیا ہے؟ نہیں کیا تو آپ کیجیے گا. اور اتنی اسٹرینتھ سبحان اللہ یہ کہاں سے اللہ نے دیا. اچھا یہ جو موومنٹ ہے کب سے شروع ہوتا ہے؟ جب وہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے چھوٹا بچہ, یعنی کہ آپ میں ہم سب جب اپنی ماں کے پیٹ میں تھے تو یہ تب سے یہ سلسلہ ایسے چل رہا ہے. تو یہ زبان تب سے ہی فنکشنل ہے. پھر آپ کو پتہ ہے کچھ بچے جب پیدا ہوتے ہیں تو صحیح طریقے سے لیچ نہیں کر پاتے, وہ بھی زبان کی وجہ سے. زبان یعنی کہ اس کو کہتے ہیں ٹنگ ٹائی, اس کو کہتے ہیں انکائلوگلوسیا. لیکن یہ تو ٹھیک ہے ایک میڈیکل کنڈیشن ہے, لیکن اکثر آپ نے سنا ہوگا کہ وہ ڈاکٹر کہہ رہا ہے کہ اس کی زبان جو ہے نا وہ بندھی ہوئی ہے, تو پھر وہ ایک ہلکا سا کٹ لگا کے اس کو سرجیکلی تھوڑا سا کھول دیتے ہیں. تو یہ معاملہ اب تو زیادہ ہی ہو گیا, پہلے کم ہوتا تھا. لیکن ایسی بات نہیں, پہلے بھی ہوتا تھا. ہوتا یہ تھا کہ پہلے انف ٹائم مل جاتا تھا وداؤٹ اینی میڈیکل انٹرونشن کہ جو بچہ ہے وہ 2-3 سال کی عمر تک جو ہے وہ تھوڑا سا لیٹ بولے گا, لیکن اس کا ہو جائے گا. جیسے اس کا ماؤتھ کا سائز, کیویٹی کا سائز بڑا ہوتا ہے تو زبان کا سائز بھی ظاہر ہے گرو ہو جاتا ہے, اس کو ٹنگ ٹائی کہتے ہیں. لیکن یہ زبان کا جو سلسلہ ہے یہ مسواک سے ڈائریکٹلی ریلیٹڈ ہے. اچھا, اس کے نتیجے میں یہ جو بات ہم کر رہے ہیں اس کا کنکلوژن یہ بھی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو بھی برکت مسواک میں رکھی ہے, یا ہو سکتا ہے کہ مسواک کے ذریعے, کیونکہ مسواک کو جب آپ دیکھتے ہیں, مسواک بیسیکلی ہوتی کیا ہے, مسواک ایک فریش برانچ ہوتی ہے ٹری کے اندر, پرانی برانچ نہیں لے سکتے. اور اگر فریش نہیں ہے تو پرانی برانچ کے بالکل درمیانہ والا حصہ لیتے جس کے اندر نا سیپ ہوتا ہے, یعنی کہ سمجھ لیں کہ پورے درخت کا یا کسی بھی پودے کا درمیانی حصے میں اس کا جوس ہوتا ہے پورا, جو وہ زمین سے کھینچ کے پتوں تک لے جا رہا ہوتا ہے یا پتوں کے ذریعے سے زمین تک لے جا رہا ہوتا ہے. یعنی کہ وہ جو بھی ان کا جو ڈائجسٹو ٹریکٹ ہوتا ہے نا, مان لیں کہ ان کا جو ایلیمنٹری کینال ہوتا ہے وہ وہاں سے ان کا جو ہے وہ بڑا ہیلدی سیپ ہوتا ہے اس میں. تو اس لیے آپ نے نوٹس کیا ہوگا کہ مسواک کے اندر گیلا پن سا ہوتا ہے. اچھی مسواک میں گیلا پن ہوتا ہے, کیونکہ گیلا پن ہوتا ہے تو اس میں فنگس بھی رکھ سکتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا, اب مسواک کو جیسے میں نے پہلے والے ہم نے لیکچر میں جب ڈسکس کیا تھا کہ مسواک کو دانت سے آپ نے دبانا ہے, اس کے جو برسلز ہوتے ہیں یعنی کہ جو اس کے اینڈز ہوتے ہیں برش کی طرح بن جاتے ہیں وہ, اور وہ کھل جاتے ہیں, نرم ہوتے ہیں وہ, پہلے اس کو نرم کرنا ضروری ہے اور دانت کے ذریعے سے. اور پھر وہ جو اینڈز بنتے ہیں آپ نوٹس کریں گے کہ زبان کی انیٹمی یا فزیولوجی جب آپ لوگوں نے پڑھی ہوگی اسکول میں کالج میں, تو اس وقت آپ کو اندازہ ہوا ہوگا کہ یہ جو ہے نا چھوٹے چھوٹے سے اس میں سے برسلز کی طرح زبان میں بھی نکلے ہوتے ہیں, اس کو پیپلے کہتے ہیں, یا پھر کہنا چاہیے کہ نرو اینڈنگز ہوتی ہیں اس میں. اب بہت حد تک اس بات کا امکان ہے کہ یہ چائنیز میڈیسن میں اس پہ زیادہ کام ہوا ہوا ہے, اس طرح کی چیزوں کے اوپر, میریڈین اور انرجی پوائنٹس اور چھوٹے چھوٹے پوائنٹس کے اوپر, یا نرو اینڈنگز پہ زیادہ کام ہوا ہوا ہے. ابھی نیوروکینیٹکس وغیرہ میں بھی ہو رہا ہے, ہو گیا ہے, لیکن عام بندے تک یہ باتیں نہیں پہنچی ہوئی ہیں. تو زبان کو مسواک کے ذریعے صاف کرنا اور زبان کے اوپر والا حصہ تالو کو مسواک کے ذریعے صاف کرنا, ابھی دانت تو اپنی جگہ ہے ہی, لیکن تالو اور زبان کو صاف کرنا, تو اس سے ہو سکتا ہے کہ اس طرح کے پوائنٹس اس میں ٹریگر ہو رہے ہیں کہ نرو اینڈنگز اس کی بہت زیادہ شارپ ہو جاتی ہے. یا آپ سمجھ لیں اوپر سے کچرا ہٹتا ہے تو نیچے سے فریش بلڈ کی سپلائی آتی ہے. اور پھر یہ بھی کہ زبان کیونکہ ہمارے جو ایلیمنٹری کینال ہے اس کا شروع کا حصہ ہے, بیسیکلی ڈائجسٹو ٹریکٹ کا شروع کا حصہ ہے, وہ وہیں سے ڈائجسشن شروع ہو جاتی ہے. 3 قسم کے وہاں پر انزائم پروڈیوس ہوتے ہیں ہمارے تھوک کے ذریعے, تو وہ ہمارے کھانے کو وہیں سے ڈائجسٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں. یہ زبان کی نیچے والے 2 حصے ہوتے ہیں, وہاں سے چھوٹے سے 2 نا ٹیوب کی طرح نکلی ہوئی ہوتی ہے. اگر غور کریں گے آپ کو لگے گا گوشت نکلا, بس میں وہ گوشت نہیں, وہ ٹیوب کی اینڈنگز ہے, وہاں سے وہ سلائیوری گلینڈ ہے, اس کے اندر سے وہ سلائیوا نکلتا ہے, اس کے اندر وہ انزائم نکلتے ہیں. تو جب زبان کے اپنے جو نروز ہیں وہ آپ کو ٹیسٹ کے مختلف جو ہے نا وہ پیٹرنز بتا رہے کہ بھئی یہ کھٹا ہے یا یہ میٹھا ہے یا اس کے اندر مرچی ہے اور یہ جو ہے نمکین ہے, اس طرح کی چیزیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ زبان کی میپنگ میں بھی پتہ چلتا ہے کہ زبان کے ٹپ سے جو ہے نا وہ سالٹی چیز پتہ چلتی ہے, اور جو سینٹر ہے وہ شوگری چیز کو ڈیٹیکٹ کرتا ہے.
تو مسواک کے ذریعے اس کو صاف کرنے سے نہ صرف یہ کہ اس کی ٹوننگ اور ایکسرسائز ہوتی ہے، بلکہ وہ جو بیکٹیریا کی لیئر جم جاتی ہے کھانے پینے کی وجہ سے، جو کہ ہیلدی بیکٹیریا اور بینیفیشل اور جو ہارمفل ہوتے ہیں دونوں مکس ہو جاتے ہیں. لیکن جب آپ مسواک کے ذریعے اس کو صاف کرتے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ مسواک کا اپنا جو ایک ایکسٹریکٹ نکل رہا ہے نا، وہ زبان کے ذریعے وہ آپ کے ڈائجسٹو ٹریکٹ کا حصہ بنتا ہے، یعنی کہ آپ کے انٹسٹائنز اور پیٹ کو بھی صاف کرنے میں مدد کرتا ہے. اور یہ بہت ہی بہترین ذریعہ ہے. اچھا، حکمت میں یعنی کہ علاج بالغذا ٹائپ کی جو کمپلیمنٹری میڈیسنز ہوتی ہیں یا پروفیٹک میڈیسن میں بھی اصول یہ ہے کہ آپ کا جو گٹ ہے، میدا اور میدے سے نیچے والے حصے تک، یعنی کہ سارے انٹسٹائن، ساری آنتوں کا جو صحت ہے وہ اگر اچھی ہے تو آپ کے باقی کی صحت بھی اچھی ہوگی. جیسے کہ اگر کوئی عورت آ رہی ہے اور کہہ رہی ہے کہ میرے گھٹنوں میں درد ہے، تو ہم اس کو بتا دیتے کہ تمہارے میدے میں پرابلم ہے. میدا یعنی کہ شروع کا پیٹ کا جو شروع کا حصہ ہوتا ہے، تو ہمیں معلوم ہے اس کے گھٹنے میں پرابلم وہیں سے آئی ہے، پھر اس کو بعد میں یورک ایسڈ کا بھی ایشو آ جائے گا کیونکہ اس کا میدا خراب ہے. اس طرح سے آپ نے بھی دیکھا ہوگا بہت سارے حکیم لوگ یا ہومیوپیتھک میڈیسن کے پریکٹیشنرز بھی جو ہوتے ہیں، وہ زبان کو دیکھ کر، یہ جو نارمل جو کنونشنل ڈاکٹرز ہوتے ہیں وہ زبان کو سارے نہیں دیکھتے، ان میں سے بھی کچھ دیکھتے ہیں، ایسا نہیں ہے، لیکن وہ میڈیسن کا، ان کی میڈیسن کا حصہ نہیں ہے. زبان کو دیکھ کر انسان کی صحت کا اندازہ لگاتے ہیں. ٹھیک ہے، اور ہم لوگ ایسے ہی دیکھتے ہیں، زبان کو دیکھتے ہیں، ہمیں اس سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ بچے کے پیٹ میں کیڑے ہیں، ایون بڑوں کے پیٹ میں بھی کیڑے ہی ہوتے ہیں. تو زبان کو صاف کرنا بہت ضروری ہے، یعنی کہ اگر آپ نے زبان صاف کی تو نہ صرف یہ کہ قرآن وغیرہ میں جو ہم آلریڈی ڈسکس کر چکے ہوئے ہیں اس میں آپ کو آسانی ہوگی، بلکہ آپ حیران ہوں گے کہ دانت کو صاف کرنا، منہ کو یعنی کہ اورل ہائیجین کا خیال رکھنے والا شخص، اس کا دماغ تیز ہوتا ہے. اور آپ کو میں آج یہ بتا دوں کہ یہ چیز اب کی جو ماڈرن میڈیسن ہے وہ ثابت کر چکی ہے، پچھلے کوئی 15-20 سال یا اس سے بھی زیادہ ہو چکے ہوئے کہ انہوں نے یہ بات ڈکلیئر کر دی ہے کہ اورل ہائیجین کا تعلق دماغ کی تیزی سے ہے یا پھر میموری سے ہے. جس کو پرابلم آ رہا ہے ڈیمینشیا کا، یہ آ سکتا ہے، یا پھر الزائمرز وغیرہ ان کی فیملی میں ہے، یا آپ کو لگتا ہے کہ یہ ہو سکتا ہے آگے جا کے کسی بھی وجہ سے، یا پھر ذہنی طور پر کمزور بچے آپ کو نظر آ رہے ہیں، بچے بچیاں ینگ ہوں یا بالکل چھوٹے والے ہوں، یا یہ اڈلٹ اس میں جو پیوبرٹی کے فیز میں جو ہوتے ہیں، ان سب کو آپ نے اورل ہائیجین پر توجہ دینی ہے. اگر وہ مسواک نہیں بھی کرتا تو کم سے بیک سائڈ پر زبان کو کلین کرنے والا ہوتا ہے. بہرحال یہ کلین کرنے والا تو اس میں ہے فیکٹر، لیکن مسواک کے اندر اپنا جو اس کا جو آپ کہہ سکتے ہیں ایکسٹریکٹ نکلتا ہے، وہ صفائی کے ساتھ ساتھ اس کو آپ سمجھ لیں کہ ڈیٹاکسیفائی بھی کر دیتا ہے. وہ ٹوتھ برش اس کا حل نہیں ہے، اور ٹوتھ برش کے ذریعے سے لگائے جانے والا ٹوتھ پیسٹ بھی اس کا حل ہرگز نہیں ہے. آپ کو پتا ہونا چاہیے یہ بات. ٹھیک ہے، اچھا جی، اب آتے ہیں ہم اس کے روحانی بینیفٹس پر یا پھر علمی بینیفٹس. سب سے پہلے یہ کہ میموری کو شارپ کرنے میں، دیکھیں میموری کو، حافظے کو بڑھانا علیحدہ چیز ہے، لیکن میموری کو شارپ کرنا، جیسے کہ جس کو کہتے ہیں نا حاضر جوابی، وہ چیز ایج کے ساتھ ساتھ کم ہو جاتی ہے. اور ایج کے ساتھ کم ہونے سے مراد یہ نہیں ہے کہ بڑی ایج کے بندے کو کم ہو جائے گی، یعنی کہ ہو سکتا ہے کہ جب میں 8 سال کی تھی تب میں بہت حاضر جواب تھی، لیکن 8 سال سے جب میں نے 12 سال کو اپنی 12 سال کی ایج کو کمپیئر کیا تو تھوڑی کم ہو گئی. اس وقت پھر بھی بہت سارے لوگوں کے لیے میں حاضر جواب ہوں گی، لیکن یہ جو شارپنس ہے، اس کو کہتے ہیں نا شارپنس، یہ شارپنس آف مائنڈ جو ہے یہ آپ اچیو کر سکتے ہیں اورل ہائیجین اسپیشلی تھرو مسواک، اینی کائنڈ آف مسواک. پھر دوسری، آپ نے دیکھا کچھ لوگوں کو مسلسل منہ کے اندر سے ان کو اسمیل کی پرابلم ہوتی ہے، حالانکہ وہ صفائی رکھتے ہیں، وہ منہ کی گندگی کا ہے ہی نہیں، وہ اس سے تعلق، اس کا تعلق میں نے کہا نا میدے سے. تو جو شخص مسواک کو مسلسل یوز کرنا شروع کر دے، ہر وقت اس کے پاس ہے، وہ ہر تھوڑی دیر میں وہ ٹائم پاس اسی کے ذریعے کر رہا ہے، فون دیکھ رہا ہے، مسواک اس کے ہاتھ میں، گاڑی چلا رہا ہے، مسواک اس کے پاس ہے، آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ یہ آپ کی گٹ ہیلتھ تو اتنی بہترین کر رہی ہے، اور گٹ ہیلتھ کی وجہ سے آپ کی سکن بہت اچھی ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ہم نیوٹریشن کی سائڈ پہ چلے گئے، لیکن گٹ ہیلتھ اچھی ہونے کی وجہ سے ہوتا یہ ہے کہ ہم روحانی طور پر ایکٹیو ہو جاتے ہیں.
یعنی کہ میں ذکر اللہ کا زیادہ کر سکوں گی. اگر مجھے روزہ رکھنا ہے تو میں بہتر طور پر رکھ سکوں گی. روزے کے درمیان جو مجھے ایکٹیویٹیز جو اللہ کے ساتھ اٹیچ ہونے کی کرنی ہے وہ میں زیادہ کر سکوں گی. قرآن پڑھنا جب میری زبان لڑکھڑا رہی ہے میرے زبان کی گناہوں کی وجہ سے, یہ مسواک اور ٹوگیدر ود استغفار بہت ہیلپ کرتا ہے, بہت ہیوج ہیلپ ہے یہ. پھر وہ بچے جس کو آپ کو لگتا ہے کہ یہ ظاہری طور پر کمزور ہیں تو یا بہت زیادہ شارپ نہیں ہے, بات پوری سمجھ میں آتی ہے لیکن لیٹ سمجھ میں آتی ہے, ان کو آپ مسواک کا استعمال کریں. اور مسواک کا استعمال زندگی کے کسی بھی حصے میں آپ کریں گے آپ کو بینیفٹ ویسا ہی ملے گا. اس کا بینیفٹ دیکھنے کا کم سے کم ٹائم کیا ہے, کم سے کم آئی وڈ سے 1 پورا ویک, سیکنڈ ویک آپ کو نظر آنا شروع ہو جائے گا انشاءاللہ. صفائی تو اس کی صفائی والا میدے والا جو کام ہے وہ آپ کو پہلے ویک میں ہی نظر آ جائے گا. دن میں کم سے کم 3 مرتبہ آپ نے یہ کرنا ہے, ٹھیک ہے. اسی لیے مسواک کا اگلا اور پچھلا دونوں حصہ استعمال کرنا ہے آپ لوگوں نے, دونوں حصہ استعمال کریں. یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی ایک حصہ جو ہے نا ہاف کر کے اس کا کلر دوسرا کر دیں, اس کے اوپر سے کلر لگا دیں, مطلب یہ جو واشیبل مارکر ہوتا ہے کہ ایک سائڈ سے میں نے دانت صاف کرنے اور دوسرے سائڈ سے میں نے زبان اور تالو صاف کرنا, یعنی کہ اوپر کا پیلٹ, ٹھیک ہے. زبان کی دانتوں میں کیڑے وغیرہ کا کیوٹی کا مسئلہ جو ہے وہ بھی اس سے حل ہو جاتا ہے. لیکن میں ہرگز نہیں کہوں گی کہ اس سے جو دانت ہیں وہ وائٹ ہو جاتے ہیں. یہ میں نے کہا نا یہ ایک سیپریٹ ٹاپک ہے, اس سے دانت نہیں وائٹ ہوں گے بلکہ بہت سارے لوگوں کے تو یلو ہونا شروع ہو جاتے ہیں کیونکہ ایک خاص کلر بھی آتا ہے نا, نیم کا جو کلر بھی نکلتا ہے نیم والی سواک میں سے. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کہہ رہے ہیں کہ میں نے حکم دینا تھا اپنی امت کو, تو اس کا مطلب کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سجیشن بہرحال بتا دیا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ لوگ جو اس چیز کو مینیج کر سکتے ہیں انہیں کر لینا چاہیے. آپ کی نماز کا بینیفٹ بڑھ جائے گا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے محبت ہو جائے گی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آپ کو محسوس ہوگا کہ آپ کی ان کے ساتھ انسیت بہت بڑھ گئی ہے. اور ظاہر ہے, اور یہ ذریعہ کیا ہے, پھر یہ اللہ کی قربت کا ذریعہ ہے, ٹھیک ہے. آپ کی نماز کا اجر بڑھ جائے گا, کیونکہ کبھی کبھار انسان سٹیگننٹ ہو جاتا ہے نماز کے بارے میں کہ میں نماز پڑھتی ہوں, دھیان لگا کر پڑھتی ہوں, فلاں ٹائم پر میرا طریقہ ہے کہ میں اول وقت پہ پڑھ لیتی ہوں, میرا وضو ہوتا ہے, میں خوشبو لگاتی ہوں, میرے خاص نماز کے 5-6 کپڑے ہیں جو میں پہنتی ہوں, دوپٹہ ہے یا ٹائم ہے اور ایک جگہ میں نے بنائی. اب اس کے اندر ذکر کیا ہے, تو مسلسل میں ذکر بھی اچھا کر رہی ہوں, اچھی تلاوت بھی کر رہی ہوں, تو اب کیسے انہینس کریں گے آپ اس کو, تو اب آپ مسواک کے ذریعے اس کو انہینس کر لیں. جہاں آپ اپنا دوپٹہ یا اوپر والا جو اپنا شال ہوتی ہے وہ رکھتے ہیں وہاں پر آپ اپنی مسواک بھی رکھ لیں, ٹھیک ہے. اچھا, یہ مسواک اب اور کس مسئلے میں آپ کو ہیلپ کرے گا, وہ ہے اگر آپ قرآن پڑھ رہے ہیں یا یاد کرتے ہیں, حفظ کرتے ہیں, آپ کو یہ مسواک بہت ہی بہترین ایسا لگے گا جیسے آپ کو ٹونک دے دیا کسی نے, ٹھیک ہے. ہر وہ شخص جو قرآن پڑھ رہا تھا اور پڑھتے پڑھتے اس نے چھوڑ دیا کسی بھی وجہ سے, کوئی بھی وجہ چاہے کتنی بھی ویلڈ ہو, اس کو چاہیے کہ وہ سواک کا استعمال کرنا شروع کر دے, یا سواک یعنی مسواک, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ جس کو یہ لگتا ہے کہ میں قرآن یاد بھی کرتی ہوں, میں پڑھتی بھی ہوں, لیکن پھر میرے ذہن سے نکل جاتا ہے, چاہے وہ قرآن کا اپنا ڈائریکٹ ٹیکسٹ ہو یا پھر قرآن سے ریلیٹڈ جو بھی اس کی انٹرپریٹیشن ہو, حدیث اور قرآن کا ٹیکسٹ, اس کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے اوور آل روٹین میں مسواک کا استعمال کرنا شروع کر دیں. اور آپ اور میں, ہمارا مقصد صرف اس بات کو ڈسکس کرنا نہیں ہے, تو ہم تو رسول اللہ کی کوئی سنت کو پکڑ کر قائم کرنا چاہتے ہیں نا, ہماری تو یہی ٹارگٹ ہے. تو بیسکلی اگر آپ اس کے سارے بینیفٹس بھول جائیں یا سائڈ پہ کر دیں تو صرف اتنا ہی بینیفٹ آپ کے اور میرے لیے بہت زیادہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی سنت ہے جو میری زندگی میں ایڈ ہو جائے گی. ہو سکتا ہے آپ فوراً سے نہیں اس چیز کو قائم کر سکتے, لیکن سلولی اینڈ اسٹڈیلی آپ اس کو کرتے رہیں گے, انشاءاللہ آپ کی زندگی کا وہ حصہ بن جائے گا. اور مسواک کو اسپیشلی مکہ یا مدینہ سے منگوانا از ناٹ اے پوائنٹ ایٹ آل, ایسا کچھ ضرورت نہیں ہے. آپ کو جہاں پہ بھی مل رہی ہے اور اپنے بلبوتے پر لیں, اور کسی کو مت بتائیں نا, اور کسی سے مت منگوائیں, اپنے بلبوتے پہ یہ کام کرنا ہے آپ نے, ٹھیک ہے. پھر یہ کہ کچھ لوگ ویسے تو صحیح درست بات کرتے ہیں, لیکن قرآن پڑھنے کے ٹائم پر ان کی زبان
ان کو لگتا ہے کہ میری جو ہے نا وہ میں فمبل کر رہی ہوں، یعنی کہ ایک کے اوپر ایک میرے لفظ آ رہے ہیں. اس کو کہتے ہیں ذہن اور زبان دونوں کی کوآرڈینیشن. تو میں نے آپ کو کہا کہ زبان کے حوالے سے بیسکلی یہ مسواک زبان پر کام کرتی ہے، دانت سے زیادہ زبان پر کام کرتی ہے. اور آپ کو اور مجھے ہمیں کام بھی کیا ہے؟ زبان کا ہی کام ہے نا. اچھا اس کا جی نہیں، وہ کچھ لوگ میں نے کتنے تو لوگ دیکھے، بلکہ میجورٹی ایسی دیکھے، وہ کہتے ہیں ہماری جو ہے نا وہ جو کوئی بندہ حج یا عمرہ پہ جائے گا وہ وہاں سے مسواک لائے گا تو میں یوز کروں گی، ورنہ تو میں یہاں کی نہیں یوز کروں گی. اب یہ کوئی بات تو نہیں ہوئی نا، یہ بات. ہاں نہیں، میرا مقصد یہی ہے بتانے کا، کیونکہ پاکستان میں بہت سارے مطلب جب بھی مسواک کی بات ہوگی تو وہ بولیں گے ارے یہاں پر جو مسواک ملتی ہے وہ تو سوکھی ہوتی ہے، وہ تو یہ ہوتی ہے، وہ تو وہ ہوتی ہے. بھئی آپ سنت قائم کریں نا، آپ کو پورے بینیفٹس آپ کو کیا حاصل کرنا ہے. اور جب آپ کرتے ہیں تو وہ چیز آپ دیکھیں گے کہ اللہ کی طرف سے ملنا بھی شروع ہو جاتی ہے، وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ خود ہی پہنچ پاتے ہیں آپ تک. اب دو بہت ہی بڑے بینیفٹس، بہت بڑے بینیفٹس اس کے کیا ہیں، اور یہ بینیفٹس ہم کیوں ڈسکس کر رہے ہیں. تو اب ہم اپنی نیت کو رینیو کریں گے. نیت کو رینیول کے لیے بتا دیتی ہوں کہ ہم یہ بینیفٹس اس لیے ڈسکس کر رہے ہیں کہ اگر میں کسی وقت کوئی بات بھول جاؤں تو یا میری موٹیویشن میں کمی آ جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو قائم کرنے کی جو موٹیویشن مجھے چاہیے تو یہ بینیفٹس یاد کر کے مجھے وہ موٹیویشن مجھے واپس مل جائے گی. ٹھیک ہے، بس اس کا یہ مقصد ہے. دو سب سے بڑے بینیفٹس کیا ہیں کہ قرآن کی تلاوت، یعنی کہ اصل میں قرآن ہے کیا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا بہترین ذکر جو ہے وہ قرآن ہے. اللہ کا ذکر کرنے میں زبان کو آسانی ہوتی ہے. زبان سے کیے گئے گناہ وغیرہ، لاپرواہی، لغویات، غیبت، اس طرح کی جو چیزیں ہیں اس کو جب آپ روکنا چاہ رہے ہیں نا تو وہ اس سے آپ بہت آسانی سے روک سکتے ہیں. آپ خود حیران ہوں گے، آپ کو لگے گا میں نے صرف ذہن پہ سوچا تھا اور مجھے یہ میں کر پا رہی ہوں. اصل میں ہو یہ رہا تھا کہ یہ برکت تو چلو مسواک کی ہے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے رسول وسلم کی سنت کی وجہ سے وہ برکت ہے، لیکن اصل میں ہو یہ رہا ہے کہ جب آپ زبان پہ مسواک کا استعمال کر رہے ہیں تو وہ ذہن آپ کا شاطر ہو جا رہا ہے، یعنی کہ بہت شارپ ہو جا رہا ہے. جب شارپ ہو جا رہا ہے تو مائنڈ اینڈ ٹنگ کوآرڈینیشن ہو جا رہی ہے. تو جب آپ لغویات، زبانی لغویات میں جب بھی ملوث ہونا شروع ہوں گے آپ کا ذہن آپ کو پہلے پرومپٹ کر دے گا کہ لسن، رک جاؤ، زبان کے چسکے مت لو. اسی طرح سے دوسرے نمبر پر جو میں نے کہا نا بہت بڑا بینیفٹ ہے وہ جیسے لغویات اور زبان کے گناہ، جس میں کہ گالی گلوچ، بہت زیادہ بولنا، زبان کو ہر وقت بس استعمال کرتے چلے جانا، مرد ہو عورت ہو لڑکے لڑکیاں سب کی بہت ساری عادتیں ہو سکتی ہیں. تو اس کو کنٹرول کرنے میں یہ مسواک بہت ہیلپ کرتی ہے. اور سب سے بڑا جو میں نے کہا نا بینیفٹ جو دوسرے نمبر کا بینیفٹ ہے وہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو توفیق یہ ہوگی کہ آپ خیر کے کام جو زبانی طور پر خیر کے کام ہے اس پہ ملوث ہو جائیں گے. قوت گویائی، بات کر انداز بیان آپ کا بہتر سے بہتر ہوتا چلا جائے گا. اب جیسے مجھے کچھ دنوں سے ایسا لگ رہا ہے کہ میرا دماغ، مجھے برین فوگنگ ہو رہی ہے. اس کے ریزنز ہیں، آئی نو دا ریزنز، اور مجھے پتہ ہے کہ میں نے فلاں سپلیمنٹ لینا ہے تو اس کا یہ اللہ کی طرف سے حل ہوگا. لیکن مجھے سپلیمنٹ کرنے کی کیا ضرورت ہے اگر میں مسواک کے ذریعے یہ کام کر سکتی ہوں. تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے. یہ جو گالی گلوچ والے لوگ ہوتے ہیں نا ان کے لیے یہ مسواک اس کو گفٹ کے طور پہ دے دیں. یا پھر ایک دوسرے کی بات ادھر سے ادھر پھیلانے والے بھی کچھ لوگ ہوتے ہیں. آپ نے اس کو کوئی بات بتائی، اس نے آگے بول دی، بس وہ تمہیں بات کر رہی تھی نا، بات میں سے بات نکل گئی. بے شک ہو سکتا ہے اس کو وہ جان کر نہیں کر رہی تھی آپ کے ساتھ یا کر رہا تھا، لیکن یہ زبان کا کیا ہے، زبان کا سلپ ہو جانا، یعنی کہ زبان آپ کے کنٹرول میں آ جاتی ہے اور دماغ آپ کا پہلے چلتا ہے، زبان آپ کی بعد میں چلتی ہے. اور دماغ تو آپ کو پتہ ہے کہ یہ تو نفس کے کنٹرول میں، نفس اور دماغ آپس میں ریلیٹڈ ہے. نفس تو شیطان کے حوالے بھی ہو سکتا ہے، لیکن آپ کے دماغ میں وہ حصہ جو آپ کو صحیح اور غلط کی پہچان کر کے اس سے روکنے کی قوت دیتا ہے وہ والا حصہ ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے، یعنی کہ آپ کا فرنٹل لوب، کیونکہ زبان تو فرنٹ والے حصے میں ہے، آپ کا فرنٹل لوب اس سے ایکٹیویٹ ہوتا ہے. اور جو دوسرا بڑا بینیفٹ بتایا نا میں نے، دو بڑے بینیفٹ، تو دوسرا بڑا بینیفٹ ہے کہ جن لوگوں کو بہت کھانے پینے کا چسکا لگا رہتا ہے، مسلسل کریونگز ہوتی ہیں، یا پھر
टाइम पास उनका वो फूड लव फॉर फूड है उनका, तो उस पे आपको बहुत बड़ी हेल्प नजर आएगी मिसवाक के ज़रिए से, क्योंकि उसका जो एक्सट्रैक्ट निकलता है ना, उससे बहुत आपका जो मैदा है बस वो उतना ही खाना मांगता है, और आपको खुद ही महसूस होगा कि आपको ना डकार आ रही है, क्योंकि पेट साफ हो रहा होता है, हाजमा आपको लगेगा बेहतर होता चला जा रहा है, तो आपकी क्रेविंग्स कम हो जाएंगी, और एक हार्मोन होता है ग्रेलिन उसको कहते हैं, वो कम से कम हो जाएगा। ये ज़ाहिर है ये मैंने न्यूट्रिशन में भी डिस्कस करना है इंशाल्लाह, लेकिन ये हमारे नमाज नबी का हिस्सा है, और आप लोग सब कुरान हिफ्ज़ भी कर रहे हैं, टेस्ट भी देते हैं, याद भी करते हैं, उन सब के लिए, यानी कि ओवरऑल स्टूडेंट ऑफ नॉलेज के लिए ये बहुत ही काम की चीज़ है। अब जब बेनिफिट नंबर 2 मैंने कहा बहुत बड़ा बेनिफिट है, तो इसी के अंदर इसका पार्ट 2 है कि वो लोग जो हुक्का या सिगरेट वगैरह पीते हैं उनके लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है। मेरा ख्याल है आजकल, मेरा ख्याल है रात में मैंने अपने भाई को वो भेजा कि शेख हैं वो उसके ऊपर नज़म कह रहे थे इस बात के ऊपर कि मतलब तुम क्या धुएं में अपनी ज़िंदगी को ज़ाया कर रहे हो, सिगरेट के धुएं में या हुक्के के, क्योंकि यहाँ पर हुक्का वगैरह भी जिसको शीशा कहते हैं वो भी बड़ा ट्रेंड है, बहुत बहुत कॉमन ट्रेंड है यहाँ पर पूरे अरब में ही ना, औरतें भी मर्द भी छोटे भी बड़े भी सब कर रहे होते हैं, और सिगरेट भी बाय द वे कर रहे होते हैं, औरतें भी और मर्द भी, अच्छी भली नकाब पर्दा करने वाली औरतों की जाके सिगरेट पी रही होगी, तो ये ऐसा होता है यहाँ पे। एनीवेज, तो उसको कंट्रोल करने के लिए या उस आदत को बिल्कुल ही गिव अप कर देने के लिए मिसवाक आपको बहुत हेल्पफुल है, बहुत हेल्पफुल है। अच्छा, इस सूरत हाल में आप मिसवाक, अव्वल तो ये कि जो भी मिसवाक मिले आप उसको यूज़ कर लें, लेकिन कॉम्बिनेशन ऑफ दीज टू जो मैंने शुरू में बताई, नीम और दूसरा सिदर यानी कि बेरी। अब लास्ट बट नॉट लीस्ट बेनिफिट पर हम आते हैं, वो क्या है? वो है कि रूहानी बीमारियां यानी कि रुक़या से इलाज करने वाली जो बीमारियां हैं, ख़ास तौर पर जिनका सिर्फ रुक़या के ज़रिए ही इलाज हो सकता है, और वो जादू जो कि खिलाया गया हो, जो खून का हिस्सा बन गया हो, मैदे के ज़रिए दिया गया हो, कोई तावीज़ पिलाने वाले जो भी इस तरह की चीज़ें होती हैं, उसका इलाज भी मिसवाक यानी कि सिदर की मिसवाक के ज़रिए से हो सकता है, और उसके अंदर नीम भी वैसे उतनी बेनिफिशियल होती है। ठीक है, अक्सर ऐसा होता है कि मिसवाक कहाँ से आ रही है उसकी कोई ख़ास सोर्स पता नहीं होती सिवाय नीम की, क्योंकि उसकी पहचान हो जाती है खुशबू की वजह से, और सिदर की भी हो जाती है क्योंकि उसके अंदर भी बहुत तेज़ खुशबू होती नहीं है, नीम की खुशबू बहुत तेज़ होती है कंपैरेटिवली, और बाकियों की पता नहीं चलती क्योंकि यूजुअली वो ड्राइड अप हो चुकी हुई होती है जब तक उसको गीला करके, या तो बिल्कुल ही फ्रेश मिसवाक हो। लेकिन अगर ऐसा हो कि सोर्सेज का पता चल सके तो बहुत ही अच्छी बात है। अलबत्ता मैं कभी भी आपको रेकमेंड नहीं करूँगी कि आप मिसवाक के नाम पर या उसकी सोर्स जानने के नाम पर आप ज़्यादा पैसे दें। जो मिसवाक अवेलेबल है रसूल अल्लाह की सुन्नत को कायम करने की खातिर आप उसको बस लें और स्टार्ट डूइंग इट। ठीक है, ज़बान, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनका वैसे तो अल्लाह के हवाले से, तक़वा के हवाले से, दिली तौर पर, रूहानी तौर पर बहुत एक्टिव लोग होते हैं, प्रैक्टिकल दीन के हवाले से, लेकिन ज़बान में सख्ती आ जाती है। तो ज़बान की सख्ती जो होती है, दिल की नरमी और ज़बान की सख्ती, ये दो चीज़ें आपने देखा ना अक्सर लोगों के अंदर, बहुत सारे लोगों में होती है कि भाई दिल का बहुत अच्छा है लेकिन ज़बान का ऐसा, तो ऐसे शख्स को भी मिसवाक का इस्तेमाल करना चाहिए। मैं आपको अपनी एक मिसाल दे देती हूँ, मैं अपनी ज़ाती मिसाल देती हूँ आपको कि मिसवाक मैंने कुछ एक छोटे अरसे बहुत ज़्यादा यूज़ कर ली थी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के हुक्म से, क्योंकि चाहे मुझे कितनी भी चीज़ें पता है और अल्लाह के हुक्म से बहुत सारी चीज़ें मैनेज हो जाती है, लेकिन ये जो डेंटिस्ट्री है ना, ये मेरे समझ से बाहर है कि ये वजूद में आ गई है और कैसे आ गई है, और ये इतनी तकलीफ दे अमल लोग कैसे करवा रहे हैं, क्यों करवा रहे हैं, क्योंकि बहुत नुकसानदेह होता है। एक दांत निकलवाने का मतलब है कि आपने जो है ना दिमाग का एक पूरा हिस्सा शट ऑफ कर दिया फॉर एवर, हमेशा के लिए बंद हो जाएगा वो, क्योंकि उसकी जो नर्व्स होती हैं वो डायरेक्टली आपके ब्रेन से रिलेटेड होती हैं, वो डायरेक्ट उससे कनेक्टेड होती है। तो मैं उस ज़माने में, मैं तो दांत की खातिर यूज़ कर रही थी कि मेरे दांत में एक, और अल्हम्दुलिल्लाह वो मसला मेरा हल हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने टूथ एक्सट्रैक्शन नहीं किया मैंने, और जड़ों समेत वो दांत खुद ही निकल गया।
تو وہ یقیناً مسواک کی برکت سے نکلا ہے. لیکن میں انہی لوگوں میں سے ہوں کہ جن کی زبان جو ہے نا بہت سختی, مطلب مجھے اگر کسی بات کو کہنا ہے, کنڈیم کرنا ہے کہ تمہاری یہ چیز غلط ہے, تو میں کہوں گی کہ تم یہ کیا کر رہے ہو, تم کیوں کر رہے ہو, بلکہ ہاتھ پورا روک دوں گی میں اس کو. میں طبیعتاً اس طرح کی زیادہ تھی پہلے, تو بہت ہی زیادہ تھی, لیکن میں نے دیکھا کہ دل, دماغ اور زبان کی کوارڈینیشن, مطلب اب یہ بھی ہے کہ کبھی کبھار شروع میں تو مجھے ایسا لگتا تھا کہ ارے میں کیا ڈرامہ کر رہی ہوں, کہ میں تو بہت پریٹینڈ کرنا شروع ہو گئی ہوں. لیکن اندازہ ہوا مجھے کہ میں پریٹینڈ نہیں کر رہی, میری طبیعت میں, میری زبان میں تھوڑی سی نرمی آنا شروع ہو گئی. اور یقیناً اگر میں اس بات کو دوبارہ سے اسی نیت کے ساتھ یوز کروں گی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے اور اس کا بینیفٹ مجھے حاصل ہوگا. پھر ایک اور میں نے کہا نا کہ روحانی بینیفٹ رقیہ کے حوالے سے بتایا نا میں نے کو, کہ جادو, جنات, ڈکاروں کا مسئلہ جن کو ہو جاتا ہے جب وہ رقیہ سن رہے ہوتے ہیں. اسی طرح سے ناک کے ذریعے بھی یعنی کہ جب ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ نے اولیو آئل اور کلونجی کا تیل وغیرہ استعمال کرنا ہے, تو جو ہمارے جو نیزل پیسج ہے, ہمارا کان کا حصہ ہے, ان ساری جگہوں پر اب مسواک تو نہیں استعمال ہو سکتا نا, یہاں پر کلونجی کا تیل استعمال ہوگا. لیکن مسواک آپ نے ساتھ ہی اسی نیت سے کرنی کہ میرے پیٹ کی صفائی ہونا شروع ہو جائے. اب جو ایکٹیولی پیٹ وغیرہ, کیونکہ یہ جو مسواک کا ایکسٹریکٹ ہے یہ ابزارب ہو جاتا ہے ہمارے گٹس میں جا کے, ہمارے خون کا حصہ بن جاتا ہے, یہ صحیح ہے, تو یہ خون کی صفائی بھی کرتا ہے, بیسیکلی ڈیٹاکسیفائی کرتا ہے. پیٹ میں کیڑے ہیں یا انٹسٹائنس کے ذریعے جو ہے وہ, کیونکہ انٹسٹائنس میں جا کے رہتا ہے, پیٹ میں نہیں, انٹسٹائنس والے حصے میں جا کر شیطان رہتا ہے, تو اس کی صفائی تو سنا سے ہو جائے گی. سنا مکھی جو ہوتا ہے, وہ جو پتے ہیں چھوٹے چھوٹے سنا کے, وہ آپ کو بتایا تھے رقیہ میں نے. لیکن باقی کا جو علاج ہے وہ آپ کا صدر یا نیم کی مسواک سے ہو جائے گا. اچھا, یہ بہت آسانی سے مل بھی جاتی ہے, اور یہ سستی ترین, بلکہ ہو سکتا ہے کئی جگہ تو آپ کو مفت میں مل جائے, کیونکہ یہ بہت وافر مقدار میں اللہ کی طرف سے یہ اللہ نے اس کی پروڈکشن رکھی ہوئی ہے. تو یہ اس کے سارے پوائنٹ وائز بینیفٹس ہیں. ہو سکتا ہے میں کچھ مس بھی کر رہی ہوں, لیکن یہ فی الحال میرے پاس سارے لکھے ہوئے تھے آج, اور میں چاہتی تھی کہ یہ چیز آپ لوگوں کو لازم پتہ ہو. اب یہ جو لاسٹ پوائنٹ ہے, پوائنٹ نمبر 8 ہے, پوائنٹ نمبر 8 کے اندر دیکھیے گا کہ وہ لوگ جو کہ قرآن پڑھنا چاہ رہے ہیں, ٹھیک ہے, اب کیسا چاہ رہے ہیں وہ, بس ذہن میں کبھی کبھار خیال آ جاتا ہے ان کے کہ ارے میں تو قرآن نہیں پڑھی ہوئی, یا میں تو کسی اس کا حصہ ہی نہیں ہوں, بس کبھی دیر پڑھ لیتی ہوں. یہ تو چلو پڑھنا چاہیے. اس کے بعد پھر اگلے 6 مہینے کے بعد ان کو خیال آ رہا ہے, پھر اگلے 4 مہینے کے بعد, پھر اگلے 4-6 سال کے بعد ان کو خیال آ رہا ہے. یہ والے بھی جو لوگ ہیں نا, یہ بھی اگر مسواک کا استعمال کریں تو کہا نا کہ زبان پہ ذکر جو ہے نا بہت سہل ہو جاتا ہے. اور ظاہر سی بات ہے کہ سب سے بڑا ذکر تو ہے ہی قرآن, تو قرآن آسان ہو جاتا ہے. قرآن کی تعلیم سے ریلیٹڈ ساری چیزیں وہ مسواک کے ذریعے کی جا سکتی ہے. تو چھوٹے بچوں کو جو کہ اب قرآن پڑھنا شروع کرنے والے ہیں یا کر رہے ہیں, ان کو جو ہے نا آپ نے یہ کرنا, آپ نے کہنا نہیں کہ تم کرو, آپ ان کے سامنے کرنا شروع کر دیں. مسلسل کچن میں بات کرتے ہوئے, کھانا کھاتے ہوئے سائڈ میں رکھی ہوئی ہے, اس کے بعد کر لیا, آپ کو اندازہ ہوگا کہ وہ بچہ, ظاہر سی بات ہے چھوٹے بچے دیکھ کے تو سیکھتے ہیں فوراً, ہر چیز سیکھتے ہیں, کیسے آپ بیٹھ رہے ہیں, کیسے آپ نے پیر فولڈ کیے ہیں, کیسے آپ پانی پی رہے ہیں, پانی پی بھی رہے ہیں نہیں پی رہے ہیں, اور بوتل سے منہ لگا کے پانی پی رہے ہیں, گلاس سے پانی پی رہے ہیں, تو ہر چیز ظاہر وہ بچہ دیکھ کر سیکھ رہا ہے, تو وہ مسواک اس کی زندگی کا حصہ بن جائے گا. اور وہ بچہ لازماً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے بہت قریب تر ہوتا چلا جائے گا, اور آپ کو بول بول کر اس کو ایمفسائز نہیں کرنا پڑے گا. یہ سارے بینیفٹس بھی اگر کسی سمجھدار بچے کو بھی بتایا جائیں تو میرا خیال ہے وہ کافی حد تک کوشش کرے گا یہ میں کر لوں. اب ایک اور مسئلہ آتا ہے کہ جن لوگوں کو, کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو مسواک کا استعمال شدید کڑوا لگنے لگتا ہے کہ یہ تو بہت ہی کڑوا ہے, یہ تو میں تو کروں گی نہیں, مجھے کیوں دے دیے مسواک, توبہ میرا تو منہ کڑوا ہو گیا, اور یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا. ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا. یعنی کہ نیم, آپ کو پتا نا کتنا کڑوا ہوتا ہے, نیم کے درخت کی مسواک بھی کڑوی نہیں ہوتی. جن کو لگ رہی ہے کڑوی, ان کا پرابلم کچھ اور ہے, ان کا پرابلم روحانی ہے. اور یہ زیادہ تر تقریباً میجورٹی سارے 99% وہی لوگ ہوتے ہیں جن کے پیٹ میں شیطان ہوتا ہے, ٹھیک ہے, جن کے پیٹ میں شیطان ہوتا ہے. تو یہ بات یاد رکھیے گا. تو لہٰذا یہ روحانی علاج بھی اس میں ہے,
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی اس سے قائم ہو رہی ہے، اور دنیا کے اندر جو ہم اعمال کر رہے ہیں سنت کے مطابق اس میں بھی انہانسمنٹ آ رہی ہے، جو کہ سب سے بڑا عمل تو ہمارا قرآن اور نماز ہی ہے نا۔ آپ کے اور میری زندگی میں کیا ہے، مطلب اور ہمیں کچھ کرنے کو ملے نہ ملے، کم سے کم یہ دو تو کوشش کرتے چلو میں کم سے کم یہ 2 چیزیں تو کر لوں نا وقت پہ۔ تو اس میں مسواک جو ہے وہ بہت بڑی ہیلپ آپ کے لیے ہے۔ ایک دوسرے کو مسواک گفٹ کے طور پر بھی دے۔ اکثر آپ نے دیکھا ہو کچھ لوگ گفٹس پہ جاتے ہیں تو ساتھ ان میں ایک مسواک بھی ہوتی ہے۔ پتہ نہیں، میں نہیں جانتی آپ لوگوں نے ایسا کچھ ایکسپیرینس کیا نہیں کیا، میں نے تو بہت بار کیا۔ تو وہ پھر ظاہر ہے جب لیٹر آن زندگی میں نے مسواک اور اس کے بینیفٹس دیکھے اور پڑھے تو تب اندازہ ہوا مجھے۔ اور حکمت میں مسواک کی بہت ہی زبردست امپلیکیشن ہے جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے، تقریباً وہ حکمت کی طرف سے ہی تھی۔ اور طب نبوی میں بھی اس کا اچھا خاصا آپ کو بیان مل جائے گا، اور نماز نبی کے اندر بھی آپ کے سامنے یہ جو چیپٹر ہے مسواک کا۔ میم مسواک جو ہے جیسے کہ باہر سے خریدتے ہیں، مجھے مل نہیں پاتی، میں کتنی بار نیم کی وہ ڈنڈیاں میں نے توڑ کے رکھی وہ سوکھ جاتی ہیں، تو ہاں پھر وہ ہو جاتی ہیں، جی جی، مطلب کٹ لگ جاتے ہیں۔ تو گرین ہری ہی چاہیے ہوتی ہے یا سوکھی والی چلیں گی؟ نہیں دوسری بھی چلتی ہے، لیکن وہ نا تھوڑا سا موٹی اگر ہو تو ڈپینڈ کرتا ہے کہ بھائی کسی کو جیسے وہ چبھتی ہے، گمز بہت سافٹ ہوتے ہیں، بلیڈنگ ہونا شروع ہو جاتی ہے، تو اس کو اگر زبان سے اچھے سے تر کر کے اور دانت سے اس کو دبا کے نرم کر لیں تو پھر مسئلہ نہیں ہے۔ اور باتھ روم میں نہیں رکھنا، یہ بات تو میں پہلے بھی مینشن کر چکی لاسٹ۔ ہاں وہ تو باہر ہی رکھ کے میم، یا اسے پانی میں کیا سوک کر کے رکھنا ہوتا ہے؟ میں آج تک مسواک بنا نہیں پائی، میں نے بہت کوشش کی، ابھی بھی آج بھی میں نے پانی میں بالکل سوک وہ کرتے ہیں کچھ لوگ، جی جی کرتے ہیں اس کو پانی میں سوک، استعمال کرنے کیا کے جا بعد سکتا اسے ہے۔ پھر ایک کوئی باکس بنا لیں جسے پانی میں اس کو ڈال دیا کریں تاکہ وہ سافٹ رہے۔ اس ہاں کو لیکن یوز اگر ہم کر اس نہیں کو پا رہے ہیں۔ زیادہ دیر نمی میں رکھیں گے اور بند کر کے رکھیں گے تو اس میں فنگس بن جاتا ہے۔ اوپن بھی نہیں رکھ سکتے ہیں، اور یہ بہت ہارڈ ہو جاتی ہے یا جی تو ہارڈ ہو پھر جاتی ہے نا، باہر۔ اس کو ہاں تو اس کو سافٹ کریں نا، پھر اس کو پہلے، اور مسئلہ یہی ہے کہ یعنی کہ آپ سمجھ لیں کہ میں نے وضو کیا اور اب جو ہے وہ مطلب میرا وضو ہے اچھے سے ہے، یا پھر میں پورے ٹائم کسی ذکر میں ہی مشغول تھی تو میرا وضو قائم ہے، اب اگلے وضو کی تو ضرورت نہیں آ رہی، تو اس صورت میں آپ نے وضو رینیو نہیں کیا لیکن مسواک کا استعمال کر لیں تو آپ کو تقریباً اتنا ہی اجر ملے گا، کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو مینشن کی یہ بات وہ بیسیکلی یہی بات تھی۔ پھر اسی طرح سے کچھ کھانا پینا جب ہم کھا لیتے ہیں، خاص طور پر کوئی دودھ، چکنائی یا گوشت ٹائپ کی کوئی چیز، تو اس کے بعد مسواک کرنا یا دانتوں کو صاف کرنا، ایک دفعہ پانی کے ساتھ غلال کرنا یعنی کہ کلی کر لینا، وہ جو ہے وہ ریکمینڈڈ نہیں ہے بلکہ وہ لازم ہے، وہ آپ کی نماز کے لیے لازم ہے، نماز کی ویلیڈیٹی کے لیے۔ تو اس لیے کہ فرشتے پاس نہیں آتے، فرشتے تو ان کا تو کھانا پینا ہی ذکر ہے، وہ تو ٹوٹل اس کے اوپر ہی ڈیپینڈ کرتے ہیں، ان کا تو کھانا پینا رہنا سب یہی ہے۔ آپ کی اور میری طرح ان کو کھانے کی ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ذکر کی ضرورت ہوتی ہے، تو فرشتے پھر ظاہر پاس نہیں آتے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو شخص مسواک استعمال کر رہا ہے، فرشتوں کی پریزنس اس کے آس پاس، اس کے چانسز بہت بڑھ جاتے ہیں۔ اور کیا ہوتا ہے، اور شیطان کا بھاگنا تو لازم ہو جاتا ہے، بھاگتا ہے شیطان۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں بیچارے جن کی مسواک میں بار بار فنگس لگ رہا ہے، اس لیے میں نے کہا کہ باتھ روم میں نہیں رکھیے، ٹھیک ہے۔ اچھا الحمدللہ، اللہ کا فضل کہ یہ جو مسواک ہے یہ ایک سستی چیز ہے، آسانی سے مل جاتی ہے، بہت آسانی سے مل جاتی ہے، اگر خریدنی ہو تب بھی اور اگر خود سے اس کا کوئی ارینجمنٹ کرنا ہو تب بھی۔ تو بہت ساری اگر آپ کے آس پاس ہوں، بہت ساری آپ نے لے لی تو نو پرابلم، مطلب یہ کوئی ایسا یہ اسراف کی بات نہیں ہے، بلکہ خرید کر اچھی سی کوئی چیز مل جائے یا خود آپ کے پاس آپ کے گھر میں کوئی اس طرح کے درخت وغیرہ ہیں تو لوگوں کو گفٹ بھی دیں۔ میم ایک بات پوچھنی تھی، ہی الحمدللہ ہمارے گھر میں تو بہت اچھے سے استعمال ہے اس کا، مطلب اچھے سے اچھا بھی کرتے تھے، اچھا اور مطلب میری بہن بھی ہے وہ بھی،
تو ہم تو الحمدللہ کرتے ہیں. میں نے نا ایک چیز یہ پڑھی تھی کہیں پر کہ مسواک جب وہ ختم ہو رہا ہوتا ہے نا تو اس کو آپ پھینکیں مت, اس کو زمین میں دبا دیں. تو یہ کیا صحیح بات ہے؟ کیونکہ ہم اچھا یوز میں نے نہیں کرتے سنی رہتے ہیں ہے. نا. اچھا ہاں میں نے یہ کہیں سنا تھا یا پڑھا تھا, مجھے یہ یاد نہیں رہا, لیکن میں نے یہ سنا تھا کہ اس میں مسواک کو پھینکا مت کریں ایسی, مطلب ڈسٹ بن یا کسی بھی ایسی جگہ پہ. جب مطلب آپ یوز یوز ہوئی کر لیں وہ مسواک کو نہ چھوٹا, پھینکیں. ہاں چھوٹا ہو جاتا ہے نا, جیسے ہم لوگ چینج کر لیتے ہیں, تو اس کو ہوں نا آپ زمین میں دبا دیں, مٹی میں دبا دیں اس کو. مٹی میں دبانے کا دیکھیں ایک بات تو فور شور ہے نا, جیسے کہ بال وغیرہ بھی ہوتے ہیں, کیونکہ یہ اب آپ نے اور میں نے یوز کیا ہے نا اس کو, تو یہ اس کے اندر ہمارا تھوک بھی شامل ہو چکا ہوا ہے. ابھی شیطان اس کے اوپر وہ کرے گا جو بھی چیز ہوگی. وہ مسواک کیا ہوگی, مسواک میری جھوٹی ہو گئی ہے, پتہ ہے آپ کو اس بات کا. تو وہ جب جھوٹی چیز ہے تو اس پہ تو یہ آتے ہیں پھر. تو یہ ایک ریزن ہو سکتا ہے, بلکہ یہ ریزن, بلکہ میں تو کہتی ہوں کہ جلا دینی چاہیے. میں تو جلا دیتی ہوں, لبان میں ڈال کے جلا دیتی ہوں میں تو. اچھا جلا بھی سکتے ہیں؟ میں جلانے سے مجھے ڈر لگتا تھا کہ شاید یہ غلط نہ ہو, نہ لیکن نہ نہ اس ہمارے کو گھر میں جلا لیں, کچی جلا جگہ ہے لیں. تو مٹی میں دبا دیتے ہیں. نہیں اس کو جلا لیں, چھوٹا ہو جاتا ہے, اس کو لبان میں کوئلے کی طرح سے جلا دی, آگ لگا دی, اس کے اوپر ہی لبان وغیرہ اور چیزیں ڈال دی, ٹھیک خوشبو وغیرہ ڈال لیں, ٹھیک. تو وہ اس کا ہو جائے گا کام. اور وہ ہمارا جو وہم ہے میم وہ بھی ہمارے تو ختم ہو جائے. میم ہمارے تو پوٹ میں لگا ہوا ہے ایک چھوٹا سا نیم, اور بہت پتلی پتلی برانچز ہیں, لیکن آپ کا ابھی ہو رہا تھا لیکچر تو میں لے آئی تھی, میں مسواک ہی کر رہی تھی, تو میں کافی کڑوا ٹیسٹ آ رہا کیونکہ وہ ہاں وہ بہت فریش ہے نا, پتلی چھوٹی برانچز ہیں. والی ہے جی, چھوٹی ہے جی چھوٹی ہے. جی, اس وجہ لیکن سے وہ زیادہ اچھی ہے, پتہ ہے آپ کو, وہ بھی بہت تھا. اچھی ہے, جی اس کا بینیفٹ تو بہت اچھا ہم اب میم ہم جو بازار سے لے کے آتے ہیں, مجھے نہیں معلوم وہ کس چیز کی ہوتی ہیں, ہے. زیادہ تر لیکن اس نیم کے کی اندر ہوتی کچھ ہے. لکوڈ نہیں, لکوڈ بھرا ہوتا ہے. اور ہاں وہ جو بلو پیک میں آتی ہے جو, جی 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 جی, وہ گیلی ہے تاکہ وہ گیلی رہے, ایسے ہی ہے. اچھا, اور نمکین وہ بھی ہوتی سوکھ ہے, جاتی ہیں. وہ سوڈیم جی کلورائڈ کا سولوشن ہے, وہ بیسیکلی پرزرویٹو ہے, اوکے, پرزرو کرنے کے لیے. تو ہم جتنا حصہ یوز کریں گے اتنا ڈپ کر کے رکھ دیں ہاف این آور, تو سو دیٹ وہ چیو کرنے میں آسانی ہو. ہاں بالکل, چیو کرنے میں بھی آسانی ہوگی, اس کے اندر وہ جو اس کی شارپ ایجز ہیں وہ نرم ہو جائیں گی, کیونکہ میرے تو اکثر ہی لگ جاتے ہیں. مجھے تو بلیڈنگ گمس کا بہرحال, مجھے تو اسکروی کا پرابلم ہے, تو میرا خیال ہے میری تو اپنی انگلی بھی لگ جائے تو نکل کے آنا شروع ہو جاتا ہے بلڈ نا. تو لیکن یہ میں نے کیا ہے اس کو اچھے سے نرم, اگر نرم والی بالکل میری مسواک ہے تو پھر تکلیف نہیں کرتی. اور میں زیادہ جی تر دانت کے لیے نہیں اتنا استعمال کرتی اس کا ایکسٹریکٹ, میں دانت تک, اور میرے جو کچھ ایسے دانت ہیں جس میں مجھے ایسا لگتا ہے کہ کھانا تو نہیں اس کے اندر چلا گیا, تو میں اس کوشش کرتی ہوں کہ اس کا جو ایکسٹریکٹ ہے وہ جائے وہاں. لیکن زبان کی صفائی کے لیے مسواک میں تو کہتی ہوں کہ کروشل ہے, وہ تو ضروری ہونی چاہیے. تو میم آپ زبان جو کی بتا رہے تھے صفائی. نا میدے کے بارے میں, تو میں ابھی کچھ دن پہلے میں نے دیکھا تھا کہ کچھ یوز کرتے ہیں وہ بٹر ارتھ ڈراپ کر کے, وہ بیسکلی نیم کے ڈراپس ہوتے ہیں, کھانا ہاں کھانے سے ہاں پہلے وہ لوگ لیتے ہیں, ہاں so دیٹ وہ کھانا کم کھا سکیں اور ان کی ہیلتھ بھی صحیح رہے. ہاں, تو آیورویدا کے یہی اندر یہ کام جو تو مسواک آیورویدا بھی ہے نا, کرتا ہے. ہاں اس میں نیم کو یوز کرتے ہیں بہت زیادہ. اور یہ جو نارمل یہ کنونشنل میڈیسن ہے اس کے اندر تو وہ کہتے ہیں کہ یہ جو نیم ہوتا ہے نا یہ ٹاکسک ہوتا ہے, اس کو یوز ہی نہیں کرنا, اس کے اندر پوائزن ہوتا ہے. جان کر کرتے ہیں وہ, تاکہ ظاہر بیماریاں ختم ہو جائیں گی, تو پھر آپ ڈاکٹر کے پاس کیا کرنے کے لیے جائیں گے, اور فارمیسی تو بالکل نہیں جائیں گے. تو نیم جو ہے وہ بہت زبردست قسم کی ایکسٹینسو یوزج کا کام ہے نیم میں, نیم آئل میں, نیم خود اٹ سیلف نہانے وغیرہ میں بھی, سر میں, گرمیوں میں, جسم پہ کسی قسم کی تکلیف آ جائے, اسکن ریشز وغیرہ یا دانے, پمپلز, اس کا آپ ایکسٹریکٹ خود بنائیں. اور اسی طرح سے آپ لوگ شاید نہیں جانتے ہوں گے, لیکن نیم جو ہے وہ کانٹراسیپٹیو کے طور پر بھی یوز کی جاتی ہے, نیم, ٹھیک ہے. اور یہ کانٹراسیپٹیو عورتوں سے زیادہ مردوں پر افیکٹو ہے نیم جو ہوتا ہے, ٹھیک ہے. تو ہم اس کو اپنے پریکٹس میں یوز کر چکے ہیں, میں نے اس کو اپنی پریکٹس میں خوب اپنے پیشنٹس کو دیا الحمدللہ. لیکن یہ ضرور ہے کہ نیم کو ایک خاص مقدار میں یوز کرنا چاہیے. آف کورس نہیں, کوئی بھی چیز ہو اس کے بارے میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کی, اسراف
मुबज़्ज़र, आपने कुरान में सूरतुल इसरा में पढ़ा था ना मुबज़्ज़िरीन कौन होते हैं। हर चीज़ का एक्सटेंसिव यूज़ करना, यानी कि हल्दी कितनी काम की चीज़ है, लेकिन आप उसको ज़्यादा यूज़ करेंगे तो अल्लाह ना करे नाउज़ुबिल्लाह पैनक्रियाज़ इफ़ेक्ट होता है, बल्कि ख़राब हो जाता है। तो किसी भी चीज़ का ये हो या गार्लिक हो, बेशक अच्छी है, बहुत अच्छी है, बल्कि बहुत सारी बीमारी रिवर्स कर देती है, लेकिन इतना ज़्यादा यूज़ नहीं करना। अब ये जो आप कह रहे हैं कि ये जो आपने ड्रॉप्स की बात की है, तो ये कुछ लोग होते हैं जिनको हाजमे का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होता है, उनको ना क्या कहते हैं उसको, खट्टी डगारें आती हैं। तो ये बेसिकली वो मैदे में HCl के अपसेट होने का वो मसला रहता है। तो उनको लगता है कि नीम के ड्रॉप्स यूज़ करने की वजह से हमारा हाजमा बेहतर हो जा रहा है। अगर वो नीम के ड्रॉप्स की बजाय जो मैंने मिसवाक वाला आपको बताया, दिन में वो 3 से 5 मरतबा इसको यूज़ करते हैं, तो उसको वही सेम बेनिफिट मिलेगा। ठीक है। और फिर अल्लाह सुब्हान ताला ने, अल्लाह की हिकमत ये भी है, जो मैंने ओवर द ईयर्स अंदाज़ा लगा लिया है इस बात का, कि किसी भी एक चीज़ से बहुत सारी चीज़ों का इलाज, बहुत सारी बीमारियों का इलाज हो सकता है। और हो सकता है कि नीम के इफेक्ट वाली और भी कोई जड़ी बूटी पौधा हो, बल्कि है, लेकिन अल्लाह सुब्हान जैसे ताला ने मोरिंगा अगर, से, हाँ जी, मोरिंगा की यूज कर सकते हैं मोरिंगा बहुत अच्छी होती है, उसकी मोटी वाली ना होती है मोरिंगा मोरिंगा तो। की। हाँ, वो तो सामने है, थोड़ा मोरिंगा मिल को उर्दू जाएगा। में क्या और कहते हैं आप लोग, हिंदी में क्या कहते हैं? सहजन, सहजन। सहजन कहते हैं। सहजन, अच्छा। और उर्दू में क्या कहते हैं ना, पाकिस्तान में क्या कहते हैं? सुहांजना, सुहांजना कहते हैं। मिलता जुलता। सुहांजना, अच्छा अच्छा। मैम, बहरहाल मोरिंगा, फिटकरी भी यूज करते हैं ना, एलम, एलम के एलम किस गार्गल चीज? करने के लिए। गाल जी जी, वो गार्गल स्मेल करने वाले के जो लिए। होते हैं ना, स्मेल वाले जो लोग हैं जिनको स्मेल आती है, जिनके मुंह में से बहुत स्मेल और आती इसके ना मुंह की जैसे उसके लिए बताते हैं कि जैसे पेस्ट हो, पेस्ट में तो नहीं, लेकिन हाँ जो पाउडर आता है ना ब्रश है। करने के लिए, जी 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 तो उसमें मिला लें पाउडर और जी, उसको उसको मिला लें, हाँ। डेली यूज करें। हाँ जी, तो नहीं ये बिल्कुल मुंह की बिल्कुल। सारी तकलीफें दूर कर देती है, जैसे छाले हाँ वगैरह भी होते हैं ना। हाँ, और ये हम लोग हम तो इसको दांतों इंग्लिश से में बहुत कहते हैं परेशान है। सैल्व, सैल्व SALVE, सैल्व कहते हैं। और इसको उर्दू में कहते हैं आई थिंक मंजन, मंजन, हाँ। मंजन तो मजाक में हम लोग कहते थे कॉलेज में। हाँ, मंजन टूथ जी पाउडर की टूथ जी पेस्ट जी, की जगह टूथ पाउडर। नहीं नहीं, ये वाकई में ये बहुत काम का होता है। ये उसके अंदर चारकोल, एक्टिवेटेड चारकोल होता है, और 2-3 चीजों को मिलाकर उसके अंदर फिटकरी भी, कुछ में फिटकरी भी डली होती है, सब में नहीं होती, लेकिन होता है, और ये बहुत काम की चीज होती है। मैं लाई थी पाउडर, तो मैंने उसमें फिटकरी का पाउडर मिला लिया था, फिटकरी को पाउडर बना के और उसमें मिला लिया। तो कभी पेस्ट तो कभी वो, और कभी दातून। दातून को मैं लेती हूँ मिसवाक को, उससे दातून खोल लेती मोरिंगा का भी जो दरख्त होता है ना, वो बड़े आसानी से, मैंने देखा है यहाँ पर तो बहुत है, पाकिस्तान में भी हूँ। होंगे हमारे शायद। यहाँ भी बहुत है मैम, नीम को थोड़ा ढूंढना पड़ता है। नीम का एक दूसरा वर्जन है, वो नीम नहीं होता, लेकिन नीम की तरह दिखता है, वो जी बहुत जी दिख जी, जाएगा, लेकिन नीम नहीं मिलता। तो मोरिंगा तो नीम, मेरे घर हाँ के ये सामने बात, ही है। नीम के एक्चुअली 3 से 4 वर्जन होते हैं, और वो सारे के सारे बहुत तेजी से उगने वाले होते हैं, लेकिन नीम की खासियत ये है कि नीम घना तो बहुत होता है, नीम ठंडा होता है। ये जो दूसरा वाला जो नीम की तरह लगता है, वो भी एक्चुअली नीम की स्पीशी है, लेकिन उसकी इंटेंसिटी कम होती है, वो इतना ठंडा नहीं होता। नीम का इफेक्ट ठंडा होता है, पता है आप लोगों के बाद। अरे मैं मैंने कुछ कहा हॉस्पिटल है गई मैंने? थी तो वहां से बहुत सारी ले आई थी। अब वो एकदम हार्ड हो गई, मतलब मैंने डंडी हम्म तोड़ के ले आई, तो मैंने कार में बैठ के अलग अलग करके रखी, लेकिन वो बहुत हार्ड हो गई। मैंने आज ही उसको फेंका है, क्योंकि वो नहीं हो पा रही। अगर अच्छा। सहजन की तोड़ थी सामने से। मैम एक और क्वेश्चन था, इससे नहीं, जो आपने ये दुआ करता है ना, तो वही हम लोग डिस्कस कर रहे थे, तो उसमें पूछा था मैम, ये शुरू में नमाज शुरू करते ही पढ़ना है या फर्ज नमाज में पढ़ना है? क्या चीज? दुआ इस्तिफ्ताह? जी। जी, इस्तिफ्ताह से मुराद है कि मैं अब नमाज शुरू करने वाली हूँ, यानी कि अल्लाह अकबर जो कह रहे हैं मैंने, उसके आस में और पास में, यानी कि उससे पहले या उसके बाद आप पढ़ेंगे। ठीक है, तो जैसे नियत इस्तिफ्ताह। बांधी हमने और अल्लाह अकबर किया मैम, तो हाँ अब जोहर पढ़ रही हूँ, तो उससे पहले सुन्नतें पढ़ेंगे, तो हाँ, सुन्नत और सुन्नतों में फर्ज पढ़े। दोनों में चलेंगे।
हाँ मतलब कोई नमाज शुरू कर रहे हैं, जैसे ये था ना कि कह रहे थे जब फर्ज शुरू करे, तो अब जैसे हम लोग तो घर में पढ़ते हैं, तो हाँ फजर की हमने सुन्नत पहले पढ़ी दो, तो उसमें हाँ पहले पहली रकात में ही पढ़ेंगे सना के हाँ बाद जी, पहली अल्लाह अकबर पहली बोला और सना। पहली रकात को शुरू करने से पहले पढ़ेंगे। हाँ जी, ऐसा ही है, हाँ मैं इस्तिफ्ताह। यही कंफर्म करना चाहिए। अनम ने मुझे लगता है कुछ कहा था, पता नहीं, मुझे आवाज तो आई थी। हाँ जी, मिसवाक के बारे में तो यही आपको पता चलेगा कि फिक के हवाले से वो रोजे में भी किया जा सकता है, और यही वो फिक है जिसमें से ये फतवा जारी किया गया कि टूथब्रश करने से रोजा की सेहत पे कोई असर नहीं पड़ता, और ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। ठीक है, ये बात याद रखें, तो बिल्कुल दुरुस्त बात है ये, बल्कि रोजे में वो हेल्प करता है, और बल्कि रोजे के अंदर एक्चुअली ये इसको रोजे को हम कहते हैं ड्राई फास्टिंग। सही, यानी कि मेरी फील्ड में, न्यूट्रिशन की फील्ड में, हम इसको कहते हैं ड्राई फास्टिंग। और ड्राई फास्टिंग का मतलब होता है कि ना तो मैं खाना खाने वाली हूँ और ना ही मैं कोई भी पानी पीने वाली हूँ। अलबत्ता न्यूट्रिशनल जो डाइटिक्स हैं उसके अंदर आपको पता चलेगा कि एक तरह की ऐसी भी फास्टिंग होती है जिसमें कि आप भूखे होते हैं, खाना नहीं खाते, लेकिन दूसरी कुछ जूसेस वगैरह, कुछ हर्बल टीज हैं, वो पी सकते हैं। लेकिन जो ड्राई फास्टिंग है उसके अंदर ऑटोफेजी, यानी कि उसका बेनिफिट बहुत ज़्यादा होता है। इंशाल्लाह आप लोग ये सब पढ़ेंगे, बताऊंगी मैं आप लोगों को कुछ स्लाइड्स के साथ साथ। तो उसमें जो है ड्राई फास्टिंग में जब हम मिसवाक करते हैं तो आप समझ लें कि जो कम से कम आराम से जो 10 से 15 दिन में आपको हासिल होना है इंटरमिटेंट फास्टिंग के साथ, वो आपको एक ड्राई फास्टिंग में ही हासिल हो जाएगा मिसवाक के साथ, क्योंकि हम मेजर डिटॉक्सिफिकेशन की बात कर रहे हैं। ठीक है, मैं गाड़ी पार्क कर रही हूँ, आप प्लीज जो है ना उनको उतारें यहाँ से। और ये जो क्लिनिक के सामने वाला दरवाजा, ये है ना छोटा दरवाजा, अनम जितनी बाजी, भी चीज ये मैं अभी नून पे चेक कर रही थी ये मिसवाक का। तो सूरह ज़ुमर पे वापस कंटिन्यू करेंगे अल्लाह के हुक्म से इंशाअल्लाह अजीज। और इस वीक टेस्ट भी होगा, वो भी मैं आप लोगों को कल बताती हूँ। मैं अभी आ गई हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह टाइम पर हो गया। बाकी यही है कि जो पहले आया हुआ होगा और मैं भी पहले आई हुई होंगी तो मैं रेसिटेशन सुन लूँगी। कुछ दिनों के लिए मेरा जो रूटीन है वो बहुत थोड़ा सा हैप-हैज़र्ड हुआ है, कुछ चीज़ें मैंने नई शुरू की है और उसको जो है टाइम मतलब उसको एडजस्ट कर रही हूँ मैं, अल्लाह करेगा आसानी हो जाएगी। हाउएवर आज रात की क्लास से मेरा पूरा इरादा है कि मैंने इंशाल्लाह ये जो कायदा तो नूरानी है वो शुरू करना है, क्योंकि जो बच्चियों वाली वो जो नया बैच है उसमें तकरीबन सारी बच्चियां जो है ना वो उसी एज ग्रुप की हैं, वो सारी वो 20 से लेके 22 के अंदर अंदर वाली बच्चियां हैं सारी। उनको मैंने कायदा पढ़ाना है। आप में से जो आना चाह रहा है वो शाम की क्लास कायदा तो नूरानिया के लिए ज्वाइन कर सकता है। ठीक है, और फिर ज़ाहिर नमाज नबी भी वहाँ पे होती है, लेकिन कायदा की अनम बाजी टाइम बता दी शाम की क्लास का। 8:30 पे होते हैं सारे, 8:30 हमारी यूएई की क्लास का, पाकिस्तान के 9:30। ठीक है, ठीक है, मैम लिंक शेयर कर दीजिएगा हाँ लिंक मैं अनम भेजती के हूँ साथ वाला। उस ग्रुप के अंदर। हाँ मैं उनको कहती हूँ, ये जो सायम के नाम से आती थी ना बच्ची हमारे पास जो डे की क्लास में, वो मेरे ख्याल वो शेयर करेगी, वो उधर की एडमिन है। ठीक है, चले, बारकल्लाहु फीक, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।